قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے انسان کی تمام پریشانیوں کے حل کو بھی ذکر فرمایا ہے۔ جو وجوہات ہیں جس کی وجہ سے انسان اکثر پریشان ہو جاتا ہے، ان وجوہات کو بھی بیان فرمایا ہے۔ من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاتا طیبہ۔ حیاتا طیبہ کہا جاتا ہے پاکیزہ زندگی، ایسی زندگی جس میں سکون ہو، ظاہری بھی باطنی بھی، ہر اعتبار سے انسان ذہنی ٹینشن سے آزاد ہو، وہ حیات طیبہ ہے۔ اور حیات طیبہ اللہ کس کو عطا فرمائیں گے؟ فرمایا من عمل صالحا من ذکر او انثى، مرد ہو یا عورت، جو بھی نیک عمل کو اختیار کرے گا، وہو مؤمن، اور وہ ایمان والا بھی ہو، یعنی ایمان والا ہونا شرط ہے۔ تو گویا کہ مسلمانوں کے لیے، مومنوں کے لیے اللہ نے یہ پیغام دیا ہے کہ تم میں سے جو بھی نیک عمل اور نیک راستے کو اختیار کرے گا تو ہمارا وعدہ ہے کہ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاتًا طَيِّبَةً، کہ ہم اس کو پاکیزہ زندگی عطا کریں گے۔ تو اگر ہم اپنی زندگی میں سہولیات چاہتے ہیں، اپنی ضروریات کی تکمیل چاہتے ہیں، ہم اپنی مرضی کی زندگی چاہتے ہیں، تو ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ کے بتائے ہوئے راستے کو اختیار کریں، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو اختیار کریں۔ وہی نیک عمل ہے، وہی صالح عمل ہے اللہ کی نظر میں۔ جو انسان زندگی تو گزار رہا ہو لیکن زندگی کے نشیب و فراز، صبح شام کے اعمال، وہ اپنی منمانی مرضی رسومات، لوگوں کی دیکھا دیکھی کر رہا ہو، تو وہ نیک عمل نہیں ہے۔ لہذا جو نیک عمل اختیار کرے گا اللہ اس کو پاکیزہ زندگی عطا فرمائیں گے۔ آسان الفاظ میں کہوں تو اس کا خلاصہ یہ ہے کہ ہم نیک بن جائیں گے، اللہ ہماری مرضی والی زندگی ہمیں عطا کر دیں گے، ہماری پسند کی چیزیں ہمیں عطا کر دیں گے۔ آج پسند کی زندگی، نیک عمل والی زندگی ہماری کیوں نہیں ہے؟ اس کی سب سے پہلی وجہ یہ ہے کہ ہمارے پاس جو معلومات ہیں اس پر ہمارا عمل نہیں ہے۔ معلومات ہیں اس پر عمل نہیں ہے۔ معلومات آخرت کے اعتبار سے، اللہ کے احکامات کے اعتبار سے ہوں اور اس پر پھر عمل ہو جائے تو وہ علم بن جاتا ہے۔ کیا بن جاتا ہے؟ علم بن جاتا ہے۔ لہذا اس علم پر عمل ہوگا تو پھر ہماری زندگی صحیح رخ پر آ جائے گی۔ مثال کے طور پر ہمیں پتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے مقدر اور نصیب کو لکھا ہے، ہمیں پتہ ہے کہ اللہ نے ہمارا رزق لکھا ہے، لیکن پھر بھی ہم بعض کام کرنے میں جلد بازی کرتے ہیں، یہ سمجھتے ہوئے کہ جلدی کریں گے تو کام یوں ہو جائے گا، حالانکہ ہوگا وہی جو اللہ چاہیں گے، اور اتنا ہی ملے گا جتنا اللہ نے لکھا ہے، نہ اس سے بڑھ کر ملے گا نہ اس سے زیادہ ملے گا۔ لہذا ہماری یہ جو سوچ بن جاتی ہے کہ ہم جو ہے وہ یہ کر لیں تو یوں ہو جائے گا، یہ کر لیں تو یوں ہو جائے گا، حالانکہ اس کام کے کرنے کے اندر ہمارا نقصان یہ ہے کہ ہم اس کے اندر اللہ کی مرضی کو چھوڑ رہے ہوتے ہیں، ہم سنت کی خلاف ورزی کر رہے ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے ہم بے صبری کے شکار ہو جاتے ہیں۔ اسی طریقے سے ہر سمجھدار آدمی کو اس بات کا پتہ ہے کہ جھوٹ بولنا اللہ کو پسند نہیں ہے، اللہ کو سچے لوگ پسند ہیں، اللہ کو سچائی والا راستہ پسند ہے، لیکن پھر بھی کاروبار میں، لین دین میں، معاملات کرنے میں جھوٹ بولیں گے۔ یعنی معلوم ہے کہ سچ بولنا چاہیے، جھوٹ نہیں بولنا چاہیے، تو اپنے علم پر ہمارا عمل نہیں ہے۔ عمل کا مطلب کیا؟ جب عمل کی باری آتی ہے تو جھوٹ بول جاتے ہیں، جب پیسے پھنس جاتے ہیں تو جھوٹ بول جاتے ہیں، جب رشتہ داریوں کے اندر معاملات ہوتے ہیں تو ایک دوسرے کو نیچے دکھانے کے لیے جھوٹ بول دیتے ہیں، اپنی باتوں کو چھپانے کے لیے جھوٹ بول دیتے ہیں۔ سامان اور مال بیچنے جاتے ہیں تو معلوم ہے کہ ہماری چیز کے اندر کیا فالٹ ہے، کیا اس کے اندر خوبی ہے، سب پتہ ہے۔ مثال کے طور پر موبائل ہے تو موبائل کے بارے میں ہمیں پتہ ہوگا کہ اس کی بیٹری کیسی ہے، ہمیں موبائل کے بارے میں پتہ ہوگا اس کا فلاں فنکشن خراب ہے، ہمیں اپنی گاڑی کا پتہ ہے کہ اس کے انجن میں کام ہے، ہم اس کے اندر موٹا آئل ڈلوائیں گے تاکہ اس کی انجن کی آواز سے معلوم نہ ہو سکے کہ یہ کس نوعیت کا انجن ہے بیچنے کے لیے۔ تو یہ جو عمل ہم کرتے ہیں یہ دھوکہ ہے۔
معلوم ہے کہ دھوکہ دینا گناہ ہے، معلوم ہے کہ دھوکہ دینے سے کوئی فائدہ نہیں ہونا، معلوم ہے کہ دھوکہ دینے والا خود اللہ کے ہاں مجرم بن جاتا ہے، لیکن پھر بھی اپنے کاموں کے وقت میں ہم دھوکہ دے رہے ہوتے ہیں۔ تو کیا معلوم ہوا؟ علم ہے، عمل نہیں ہے۔ جب اپنے علم پر عمل نہیں ہوگا تو ہمیں پاکیزہ زندگی کیسے نصیب ہوگی؟ ہمیں اپنی من پسند زندگی کیسے ملے گی؟ یہ تو مشکل کام ہے۔ ہمیں پتہ ہے کہ اللہ کے محبوب نے فرمایا کہ جو شخص صبح سویرے خوشگوار موڈ میں اپنے ماں باپ کو مسکرا کر دیکھے اور ماں باپ اس سے خوش ہوں اور اس کو مسکرا کر دیکھیں تو اللہ تعالیٰ ایسی اولاد کو مقبول حج عمرے کا ثواب عطا فرماتے ہیں۔ اور ہمیں یہ معلوم ہے کہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے والدین کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ کرنے کا حکم دیا ہے۔ ہمیں معلوم ہے یہ بات کہ والدین ہمارے محسن ہیں، ان کے سامنے اف بھی نہ کرنے کا حکم ہے ہمیں۔ والدین چاہے ہماری جان تک لے لیں، ہم اف نہیں کر سکتے، مال تو دور کی بات ہے، وہ تو دنیاوی چیز ہے، عارضی چیز ہے۔ اگر وہ ہماری جان بھی لینا چاہیں، جان بھی ہماری کسی کام میں کھپانا چاہیں تو ہم اف نہیں کر سکتے، لیکن اس کے باوجود ہم والدین کے سامنے کھڑے ہو جاتے ہیں، ہم والدین کو چھوٹا کرتے ہیں، ہم والدین سے بدتمیزی کرتے ہیں، تو تڑاک سے بات کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ آپ کو کیا پتا، آپ تو بوڑھے ہو گئے، پرانے زمانے کی بات کرتے ہیں۔ جدید دور ہے، آج کل تو سائنس کا دور ہے، موبائل کا دور ہے، آپ کو کیا پتا ان چیزوں کا۔ اب یہ جو جملہ ہم کہہ رہے ہیں آپ کو کیا پتا، اس کا مطلب ہے کہ آپ والدین سے زیادہ سمجھدار ہو گئے، آپ ان سے بہت بڑے ہو گئے، آپ ان کو نیچے دکھا رہے ہیں۔ اب یہ بات چار لوگوں کے سامنے جب آپ کریں گے تو ماں باپ کی بے عزتی ہوگی، تو آپ نے نیچے دکھایا، ان کو بے عزت کیا۔ جو اپنے ماں باپ کو بے عزت کرے، ان کے سامنے زبان درازی کرے، ان کی نافرمانی کرے، تو مجھے بتاؤ کہ وہ اچھا راستہ ہے یا برا راستہ ہے؟ برا راستہ ہے، برائی کا راستہ ہے، نافرمانی کا راستہ ہے۔ اور اللہ کا وعدہ کیا ہے؟ من عمل صالحا من ذکر او انثى فلنحيينه حیاتا طیبہ۔ جو مرد بھی، جو عورت بھی نیکی کے عمل کو اختیار کرے گا، نیکی کے راستے کو اختیار کرے گا، وَهُوَ مُؤْمِنٌ، اور وہ ایمان والا بھی ہوگا، اللہ فرماتے ہیں فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، ہم اس کو پاکیزہ زندگی عطا کریں گے۔ اور پاکیزہ زندگی کا مفہوم میں نے بتلا دیا، من پسند زندگی۔ کیا مطلب؟ ایسی زندگی جس میں ظاہری بھی سامان ہو، سہولت ہو، اور جس میں ذہنی بھی اور جسمانی بھی اور بدنی بھی، یعنی آخرت کے اعتبار سے بھی سکون ہو۔ تو وہی زندگی ہے جس میں نماز ہو، قرآن کی تلاوت ہو، ذکر ہو، اچھے اخلاق ہو، معاملات کے اندر جو ہے وہ سچائی ہو، دھوکہ دہی نہ ہو، حسن سلوک ہو، بڑوں کا ادب ہو، چھوٹوں کے ساتھ شفقت ہو، اچھائی کا راستہ ہو، برائی کے کاموں سے اپنے آپ کو بچانا ہو، گناہ کے کاموں سے اپنے آپ کو بچانا ہو، گناہ کی جگہوں سے اپنے آپ کو دور رکھنا ہو، تو یہ ہے نیکی کا راستہ جس پر فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً کا وعدہ ہے۔ تو آج ضرورت اس بات کی ہے کہ ہمارے پاس جتنی معلومات ہیں، جتنا علم ہے، ہم اس پر عمل کر لیں، بس چاہے وہ کم ہی ہو کیوں نہ ہو۔ دین تو ہمارے پاس سارا نہیں ہے نا۔ علماء کرام فرماتے ہیں، ہم نے تو اپنے بڑوں سے، بزرگوں سے، علماء سے یہ سنا ہے کہ وہ عالم فاضل ہونے کے باوجود کہتے ہیں کہ میرے پاس علم نہیں ہے، علم تو بہت بڑا ہے، ایک سمندر کے مانند ہے، اس میں سے چند قطرے اللہ نے ہمیں عطا کیے ہیں، بس اس پر ہمارا عمل ہو جائے۔ جب علماء یہ بات کرتے ہیں تو ہم عوام کی ہماری کیا اوقات ہے؟ ہمارے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے۔ تو جتنے قطرے، جتنے دانے، جتنی باتیں ہمیں معلوم ہیں، یہ اگر 1% بھی ہیں تو اگر اس پر ہم عمل کر لیں گے تو انشاءاللہ ہماری زندگی آسان ہو جائے گی، ہماری زندگی آسان ہو جائے گی۔ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اس بات پر غور کریں کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے تھا اور ہم کیا کر رہے ہیں۔ رمضان المبارک کا مہینہ اللہ نے ہمیں عطا اسی لیے کیا ہے تاکہ ہم اپنی زندگی کے رخ کو صحیح راستے پر لے کر آئیں۔ گزشتہ زمانوں کا واقعہ ہے کہ ایک نوجوان روزگار کے لیے دوسرے شہر چلا گیا۔ اس زمانے کے اندر مسلمانوں کا بڑا نام تھا اس بات میں کہ یہ بڑے عہد کے پورا کرنے والے ہیں، سچے لوگ ہوتے ہیں، نیک لوگ ہوتے ہیں، مسلمانوں کا بڑا دبدبہ تھا، رعب تھا۔ اور جس آبادی میں وہ روزگار، حلال روزگار کے لیے گیا، وہ عیسائیوں کی آبادی تھی۔ چھٹی والا دن تھا، اس دن وہ شکار کے لیے چلو تھوڑی تفریح کر لیں، شکار کرنے نکل گیا۔ اب وہ پرندوں کو شکار کر رہا تھا، اس نے ایک تیر چلایا تو پرندے کے بجائے ایک نوجوان سامنے آ گیا، اس کو لگ گیا۔ اب وہ اس کو بچانے کے لیے بھاگا
جب قریب گیا تو دیکھا تیر اس کے لگ گیا اور وہ زخمی ایسا ہے جیسے اس کا آخری وقت ہے، ایسی جگہ تیر لگا کہ بس اس کی موت واقع ہونے والی ہے۔ تو اتنے میں اس کے والدین بھی آ گئے، قریبی ان کا گھر تھا، انہوں نے دیکھا یہ کیا ماجرا ہوا ہے، اس کو پکڑ لیا نوجوان کو، وہ کہ معذرت کرنے لگا کہ میں نے جان بوجھ کر نہیں مارا، مجھ سے غلطی ہو گئی، میں تیر پرندے کو مار رہا تھا، اس کو لگ گیا تو مجھے معاف کر دو۔ انہوں نے کہا کہ نہیں ہمیں کیا پتہ یہ نوجوان کون ہے، کیونکہ علاقے کا تھا نہیں۔ اس کو پکڑ لیا، پولیس آ گئی، اس کو اگلے دن قاضی کے سامنے پیش کیا گیا۔ قاضی کے سامنے جو ہے جب مقدمہ آیا تو اس نوجوان سے پوچھا بھئی کیا ماجرا ہے؟ کہا کہ مجھ سے قتل ہو گیا، میں اس طرح تیر چلا رہا تھا، نوجوان کو لگ گیا۔ کہا کہ پھر صحیح ہے، یا تو تم اس کے والدین کو، گھر والوں کو راضی کر لو کہ وہ تمہیں معاف کر دیں، ورنہ پھر تمہیں اس قتل کے بدلے قتل کیا جائے گا، جو سزا ہے وہ تمہیں دی جائے گی، کیونکہ قرآن پاک میں ہے ان النفس بالنفس، نفس کے بدلے نفس ہے، لہذا تم سے قتل ہوا، اس کے بدلے تمہیں سزائے موت ہوگی۔ اب اس نے ان کو والدین کو راضی کرنے کی کوشش کی، لیکن وہ راضی نہیں ہوئے، پریشان ہوا، اس کو قید ہو گئی۔ کہا کہ تمہیں 1 ہفتے کی مہلت ہے، آئندہ جمعے انشاءاللہ تمہارا فیصلہ کیا جائے گا، آئندہ جمعے تمہارا فیصلہ کیا جائے گا۔ اب اس 1 ہفتے میں اس کو جیل میں بھیج دیا۔ اب وہ جیل میں جب چلا گیا تو 1 دن گزرا، 2 دن گزرے، پریشان ہوا، جیلر سے کہنے لگا کہ بھائی بات یہ ہے کہ میں بال بچوں والا ہوں اور دوسرے شہر کے اندر میری جو ہے وہ بیوی بچے موجود ہیں، اور میں اس شہر میں حلال روزگار کے لیے آیا تھا، مجھے بس اتنی مہلت دے دو کہ میں اپنے بیوی بچوں سے ملاقات کر کے آ جاؤں اور ان کو بتا دوں کہ میں اس معاملے میں پھنس گیا ہوں، لہذا اگلا جمعہ جو قاضی کے سامنے پیش ہونے کے اس سے پہلے میں آ جاؤں گا۔ اب جب یہ بات ہوئی تو جیلر نے سوچا کہ مسلمان ہے، وہ مسلمان سچے لوگ ہوتے ہیں، نیک لوگ ہوتے ہیں، جھوٹ تو بولے گا نہیں، جو وعدہ کر رہا ہے اس وعدے کو پورا کر رہے گا، لہذا جو ہے جیلر نے اس پر اعتماد کرتے ہوئے، کیونکہ وہ مسلمان تھا، اعتماد کرتے ہوئے اس کو رخصت دے دی کہ چلو تم ہو کر آ جاؤ۔ اب وہ نوجوان چلا گیا، اگلا جمعہ قریب آ گیا، یہاں تک کہ جمعے کا دن آ گیا، نوجوان واپس نہیں آیا۔ اب وہ جیلر عیسائی تھا، پریشان ہوا، یار یہ کیا بات ہے، مسلمان تھا، میں نے اعتماد کیا، مسلمان تو بڑے سچے وفا پرست ہوتے ہیں، وہ ابھی تک آیا نہیں۔ بہرحال جمعے کی نماز ہو گئی، مجمع لگا، قاضی صاحب بیٹھے فیصلوں کے لیے، جب اس کے مقدمے کا نمبر آیا تو بلایا فلاں نوجوان، اس کو بلایا جائے۔ اس کے جو مدعی تھے، لڑکے جس کو قتل کیا تھا، اس کے والدین آ گئے۔ اب جیلر کو بلایا تو اس نے قصہ سنایا کہ یہ ماجرا ہوا ہے کہ میں نے اپنی بنیاد پر، اس کی زبان کی بنیاد پر میں نے اس کو رخصت دے دی، آپ سے اجازت نہیں لی۔ تو قاضی صاحب نے کہا کہ صحیح ہے، ہم انتظار کرتے ہیں، اگر وہ جمعے کے دن میں آ جاتا ہے تو صحیح بات ہے، ورنہ پھر اس کے بدلے آپ کو سزا ہوگی، جیلر کو سزا ہوگی، آپ کو سزائے موت ہوگی۔ اب وہ پریشان ہے، بیٹھا ہے، 1 گھنٹہ گزرا، 2 گھنٹے گزرے، پریشان ہوئے۔ شام کا وقت ہوا، قاضی صاحب نے کہا کہ بھی ہم فیصلہ سنانے لگے ہیں، تم نے اپنی ذات کی بنیاد پر خود ہی اپنی جو ہے وہ شفاعت کی بنیاد پر اس کو چھوڑا تھا، لہذا اس کے بدلے اب تمہیں قتل کیا جائے گا، تمہیں سزا دی جائے گی۔ اب اس کے لیے بھی تیاری شروع کی تھی سزا سنانے کی، تو اتنے میں دیکھا کہ کوئی دور سے آ رہا ہے، معلوم نہیں ہوتا کون ہے، تو کسی نے دیکھا تو قاضی صاحب سے کہا کہ لگتا ہے کوئی آ رہا ہے، ممکن ہے وہی نوجوان ہو، تھوڑا انتظار کر لیجیے۔ کہا کہ انتظار کر لیتے ہیں۔ جب وہ نوجوان قریب آیا تو معلوم ہوا کہ یہ وہی نوجوان تھا جس کو جیلر نے چھوڑ دی تھی، رہا کیا تھا۔ اب جب وہ پہنچا تو پوچھا بھئی کیا ہوا، تم نے جمعے سے پہلے آنے کا وعدہ کیا تھا، تم لیٹ ہو گئے۔ تو اس نے کہا کہ بات یہ ہے کہ میرا گھر جہاں پر ہے وہاں کے درمیان میں دریا ہے، اور دریا میں کشتی کے ذریعے میں سفر کر کے گیا تھا۔ اب جب میں واپس آنے لگا اپنے وقت پر، لیکن وہاں پر کشتی مجھے نہیں ملی، اور کشتی نہ ملنے کی وجہ سے مجھے تاخیر ہو گئی، لیٹ ہو گیا، میں اس پر میں معذرت خواہ ہوں، مجھے معاف کر دیں، لہذا اب جو سزا سنانی ہے مجھے سنائیں، جیلر صاحب کو چھوڑ دیں، ان کی کوئی غلطی نہیں ہے۔ قاضی صاحب نے یہ بات کو سنا، لوگ بھی سن رہے تھے اس کی بات کو، تو جو نوجوان جو لڑکا قتل ہو گیا تھا اس کے ہاتھوں، اس کے والدین جو ہے وہ فوراً کہنے لگے کہ یہ ایسا نوجوان ہے جو جوان ہے، بیوی بچوں والا ہے، اور یہ اگر واپس نہیں آتا تو ہم اس کو کیسے پکڑتے، ہم تو اس کو جانتے بھی نہیں تھے، ہم اس کو کہاں سے پکڑ کر لاتے، لیکن یہ مسلمان ہے، اپنے وعدے کو پورا کرنے کی خاطر یہ آ گیا ہے، لہذا ہم جو ہے اس کو معاف کرتے ہیں۔
اس کو معاف کر دیا، اور صرف معاف نہیں کیا بلکہ اس کے ایفائے عہد سے اتنا متاثر ہوئے کہ وہ کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے۔ اور جب ان کو مسلمان ہوتے ہوئے جیلر نے دیکھا، قاضی نے دیکھا، تو کتابوں میں لکھا ہے کہ وہاں کے مجمع کے سارے لوگ مسلمان ہو گئے۔ تو مسلمان جب کبھی اپنی کسی ایک بات پر بھی عمل کر لیتا ہے، اللہ اس کے اثر کو بھی دوسروں پر منتقل کر دیتے ہیں، اس کی برکتیں بھی ظاہر کر دیتے ہیں۔ آج ہم یہاں سرجانی ٹاؤن میں رہتے ہیں، یہاں کے لوگ جو ہے نا شکایت کرتے ہیں، روزگار نہیں ہے، پریشان ہے، کوئی کچھ ہے، کوئی کچھ ہے۔ تو مجھے بتلائیے تو صحیح، کبھی ہم نے اس کے علاج پر غور کیا ہے؟ اس پریشانی کو دور کرنے کا علاج کیا ہے؟ مجھے کھانسی ہو جاتی ہے، نزلہ ہوتا ہے، تو میں کیا کرتا ہوں؟ دوا لیتا ہوں، کھانسی کا سیرپ لیتا ہوں، بخار ہو جائے ٹیبلٹ لیتا ہوں، پھر بھی صحیح نہ ہو تو ڈاکٹر کے پاس جاتا ہوں۔ یہ جسمانی بیماری ہے، اس کا علاج ڈاکٹر کرتا ہے۔ اب روحانی طور پر ہم بیمار ہیں، ہمارا روزگار نہیں ہے، ہماری دہاڑی نہیں لگ رہی ہے، گھر میں بیوی سے جھگڑے ہوتے رہتے ہیں، والدین پریشان ہیں، کوئی چرس پی رہا ہے، کوئی نشے کر رہا ہے، کوئی بے روزگار گھوم رہا ہے، پریشانیاں ہیں۔ تو ان پریشانیوں کا حل کیا ہے؟ کبھی یہ سوچا؟ نہیں سوچا۔ تو ہمیں اس کے حل کو سوچنا ہے، اور ان تمام پریشانیوں کا حل کیا ہے؟ من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاتا طیبہ۔ مرد ہو یا عورت، نیکی کے راستے پر آ جاؤ، اللہ نے پاکیزہ زندگی دینے کا وعدہ کیا ہے۔ پریشانیاں ختم ہو جائیں گی، روزگار میں برکت ہو جائے گی، گھر کا سکون مل جائے گا، ذہنی، باطنی، جسمانی ہر قسم کی اللہ پریشانیوں کو، بیماریوں کو دور فرما دیں گے۔ شرط کیا ہے؟ کہ نیک عمل کو اختیار کر لو۔ اور نیک عمل کیا ہے؟ اطیع اللہ و اطیع الرسول، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ اللہ کو ماننے کے ساتھ اللہ کی ماننا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا نبی ماننے کے ساتھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پر چلنا، یہ اصل اطاعت ہے، یہ اصل نیک عمل ہے، یہ صحیح راستہ ہے۔ تو جب ہم اس صحیح راستے پر آ جائیں گے تو پھر ہمارے معاملات آسان ہو جائیں گے۔ اب ہم آنا چاہتے ہیں، ابھی آپ نے بات سنی، دل میں آیا کہ اب میں نیک بننا چاہتا ہوں، کیا کروں؟ ابتدا کیسے کروں؟ استغفار کی کثرت شروع کر دیں۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، 100 مرتبہ صبح میں، 100 مرتبہ شام میں، دوپہر میں فارغ ہیں 100 مرتبہ دوپہر میں۔ جس طرح 3 ٹائم ہم کھانا کھاتے ہیں، ناشتہ، 2 ٹائم کھانا، اس طرح 3 ٹائم ہم استغفار کی تسبیح شروع کر دیں۔ بہت زیادہ فرصت مل جاتی ہے، ہر نماز کے ساتھ 100 مرتبہ استغفار شروع کر دیں۔ نماز سے پہلے بھی فارغ ہیں، نماز کے بعد بھی فارغ ہیں، وقت ہے ہمارے پاس 5-10 منٹ کا، تو ہر نماز سے پہلے بھی 100 مرتبہ استغفار پڑھیں، ہر نماز کے بعد بھی 100 مرتبہ استغفار پڑھیں۔ ارے امام صاحب، پریشانی بیماری ہے، آپ کہتے استغفار کریں، پریشانی روزگار کی، آپ کہتے استغفار پڑھیں، تو میں اس کی وجہ بتلاؤں میں کیوں کہتا ہوں۔ حضرت حسن بصری کا واقعہ ہے، حضرت حسن کا بھی واقعہ ہے۔ بیٹھے ہوئے تھے، ایک شخص آیا، کہنے لگا کہ بارش نہیں ہو رہی، دعا کر دیجئے، کوئی عمل بتلا دیجئے۔ آپ نے کہا استغفار کرو۔ کیا کرو؟ استغفار کرو۔ چلا گیا، کچھ دیر گزری، ایک اور نوجوان آیا، پریشان حال تھا، غریب ہوں، روزگار نہیں ہے، برکت کی دعا کر دیجئے، کوئی وظیفہ بتلا دیجئے۔ آپ نے کہا استغفار کرو۔ کیا کرو؟ استغفار کرو۔ ساتھ بیٹھنے والے حیران کہ پہلے والے کو کہا اس کو بھی استغفار کرو، اس کو کہتے تم بھی استغفار کرو۔ ایک اور نوجوان آیا، حضرت شادی شدہ ہو، اولاد نہیں ہو رہی، کوئی وظیفہ بتلا دیں۔ آپ نے کہا استغفار کرو، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ وہ چلا گیا۔ جو بیٹھے تھے ان میں سے ایک نے پوچھا کہ حضرت 3 مختلف سوالات آپ کے سامنے آئے، ہر ایک کا علاج آپ نے ایک ہی بتلایا، استغفار کرو، سمجھ نہیں آیا۔ آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا ہے فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَأَنْهَارًا۔ اللہ فرماتے ہیں تم استغفار کرو، ہم تمہیں بارش دیں گے، ہم تمہارے گناہوں کو معاف کر کے تمہیں بارش عطا کر دیں گے۔ تم استغفار کرو، ہم تمہیں نیک اولاد دیں گے۔ تم استغفار کرو، ہم تمہیں نہریں تمہاری جاری کر دیں گے، برکت والی روزیاں عطا فرما دیں گے۔ قرآن پاک میں اللہ فرما رہے استغفار کی برکت سے اللہ سب کچھ عطا کریں گے۔ تو یہی اصل علاج ہے کہ آج سے ہم استغفار شروع کر دیں۔ رمضان کے جتنے دن باقی رہ گئے، آخری عشرہ شروع ہونے والا ہے، راتیں آنے والی ہیں۔ اس ہفتے کے اندر، اس عشرے کے اندر ایک رات ایسی ہے جو لیلۃ القدر ہے، 1000 مہینوں سے افضل رات ہے۔
وہ شب جس کو مل جائے اس کے وارے نیارے ہو جائے، اس کی مغفرت ہو جائے، اللہ کے ہاں وہ مقبول اور نیک بندوں میں شامل ہو جائے، کئی ہزار سال کی عبادت اس کے نام اعمال میں آ جائے۔ اور وہ ایسی رات ہے جس رات میں غروب آفتاب سے لے کر صبح طلوع فجر تک، صبح تک، طلوع شمس تک اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر آ کر فرشتوں کی ٹیموں کو زمین پر بھیجتے ہیں، انسانوں کی مجلسوں میں بھیجتے ہیں، تنہائیوں میں بھیجتے ہیں کہ جاؤ دیکھو لوگ کیا کر رہے ہیں، مجھ سے کیا طلب کر رہے ہیں، جو مانگ رہے ہیں ان کو دیا جائے گا، دیا جائے گا۔ تو ہم کوشش کریں تاک راتوں کے اندر ہر رات ہم عبادت میں گزاریں، چائے پی کر گزارنا، اعتکاف میں بیٹھ کر باتیں کر کے گزارنا، یا مارکیٹ میں گزارنا، گزر تو ہمارا وقت جائے گا، جو عبادت میں گزرے گا وہ کارآمد بن جائے گا۔ رات کو تراویح پڑھتے ہیں، مچھر ہوتے ہیں، بعض دفعہ تراویح طویل ہو جاتی ہے، پاؤں میں درد بھی ہو جاتا ہے، اعتکاف میں بیٹھیں گے، کبھی پنکھا چلے گا کبھی نہیں چلے گا، کبھی سہولت ملے گی کبھی نہیں ملے گی، ممکن ہے گھر والوں کی آنکھ نہ کھلے، سحری وقت پر نہ پہنچے، ممکن ہے کہ شام کو افطاری کے اندر تاخیر ہو جائے، پانی سے روزہ کھولنا پڑ جائے۔ بس ایک بات یاد رکھنا، جتنی بھی مشقتیں ہم اللہ کے لیے اٹھائیں گے، چاہے تراویح میں اٹھا رہے ہوں، نمازوں میں اٹھا رہے ہوں، تسبیحات کرتے ہوئے مشقت اٹھا رہے ہوں، اعتکاف میں بیٹھ کر اٹھا رہے ہوں، تاک راتوں کی عبادت کرتے ہوئے مشقت اٹھا رہے ہوں، ایک رات کے اندر اگر پوری رات بھی کھڑے ہو کر نفل پڑھتے رہے اور پوری رات کھڑے ہونے کی وجہ سے پاؤں سوج گیا، پاؤں میں درد ہو گیا، سر میں درد ہو گیا، ہاتھ اٹھائے اٹھائے دعا کے لیے ہاتھوں میں درد ہو گیا، تو یہ سارے درد چند منٹوں میں، چند سیکنڈوں میں، چند دنوں میں ختم ہو جائیں گے۔ ایک ٹیبلٹ کھائیں گے 10 گھنٹے کے بعد پورے بدن کا درد غائب ہو جائے گا، لیکن اس مشقت پر جو اجر ہمیں نام اعمال میں ملے گا وہ قیامت تک جاری رہے گا، وہ ختم نہیں ہوگا۔ تو مجھے بتلاؤ کہ یہ سودا سستا کیسے ہوا؟ مشقت اٹھا لیں کوئی بات نہیں، اگلے دن ختم ہو جائے گی، لیکن اس مشقت پر جو اجر ملے گا وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے نام اعمال میں آ جائے گا۔ تو عقل مند ہے وہ شخص جو ہمیشہ کا تجارت کرے، جو ہمیشہ کے نفع کے لیے تجارت کرے۔ یا ایھا الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارۃ تنجیکم من عذاب علیم تؤمنون باللہ ورسولہ وتجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون۔ بہترین تجارت ہے جو اللہ سے کی جائے، اور وہ یہی تجارت ہے کہ اللہ کی اطاعت، اس کے نبی کی اطاعت کے ذریعے اللہ کو راضی کیا جائے، اور مشقت برداشت کرتے رہے، دین کے راستے پر چلتے ہوئے یہ مشقتیں ختم ہو جائیں گی، تکلیفیں درد ختم ہو جائیں گے، لیکن اس پر ملنے والے انعامات اور ملنے والا اجر وہ کبھی ختم نہیں ہوگا۔ تو اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم رمضان کے مہینے کے اندر اللہ کو راضی کرنے کے لیے باقی جو ساعتیں ہم رہ گئی ہیں، باقی جو دن اور راتیں رہ گئی ہیں، ہم اس میں اللہ کو راضی کرنے کے لیے اپنے آپ کو مشقت میں ڈالیں۔ دن بھر ہم روزے کا بھی خوب اچھے سے اہتمام کریں اور راتوں کو عبادت میں گزاریں، اچھے لوگوں کے ساتھ حسن سلوک والا معاملہ کریں، اور ہر دعا میں ہر روز دن میں 5 وقتوں کو بس کم نماز سے پہلے یا بعد میں ہم دعا کا اہتمام کریں، اور ہر دعا کے اندر کہیں کہ اللہ اپنی پسند والی زندگی نصیب فرما دے، اللہ اپنی پسند والی عمل کو اختیار کرنے کی توفیق عطا فرما دے، اللہ دین کی سمجھ عطا فرما دے، ظاہری باطنی سکون عطا فرما دے۔ کوئی دعا نہیں آتی، صرف اتنا تو کہہ سکتے ہیں اللہ دنیا آخرت کی بھلائیاں عطا فرما دے۔ اس کے اندر دین بھی ہے، دنیا بھی ہے، سکون بھی ہے، راحت بھی ہے، اس دعا کے اندر سب کچھ شامل ہے۔ اللہ ہم سب کو دین کی سمجھ اور صحیح عمل کی توفیق عطا فرمائے۔